نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی عبدہ المسیح الموعود اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ کو یہ ٹائٹل سے لگ رہا ہے، جو آپ کو سکرین نظر آ رہی ہے، جو آپ کو ایک فوٹو نظر آ رہی ہے، پوسٹ نظر آ رہی ہے، اس سے آپ کو لگ گیا ہوگا اندازہ کہ آج کا موضوع کیا ہے۔ غیر احمدی اکثر یہ اعتراض کرتے نظر آتے ہیں، اور جب ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی، جب وہ ختم نبوت پر بات نہیں کر پاتے، وفات مسیح پر بات نہیں کر پاتے، اجراء نبوت پر بات نہیں کر پاتے، گویا کہ وہ قرآن پاک اور حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی موضوع پر بات نہیں کر پاتے، تو پھر وہ یہ اعتراض کر دیتے ہیں کہ جو نبی ہوتا ہے تو نبی کے جو الفاظ ہوتے ہیں، نبی کے جو کلمات ہوتے ہیں، نبی جو بات بیان کرتا ہے وہ کبھی بھی گالی نہیں دیتا، نبی کبھی بھی بد زبانی نہیں کرتا، نبی کبھی بھی اس طرح کے الفاظ نہیں استعمال کرتا کہ جو قرآن پاک کے خلاف ہوں۔ تو یہ اکثر اعتراضات ہمارے پیج پر بھی آتے ہیں، یہ شروع سے چلتے آ رہے ہیں۔ خاص کر یہ اعتراض، یہ ان کی جتنے بھی ہمارے مخالفین یہ ہمارے مخالف کتابیں لکھتے ہیں تو سر فہرست یہ بات ضرور اس میں نوٹ کرتے ہیں کہ جو ایک شخص نبی ہو تو اس کی زبان اس طرح کی نہیں ہو سکتی۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ جو یہ بات بیان کرتے ہیں اس میں کتنی حقیقت ہے اور کتنی حقیقت نہیں ہے۔ کیا یہ عوام الناس کو دھوکہ دیتے ہیں؟ کیا یہ عوام الناس سے حقیقت چھپاتے ہیں؟ کیا یہ عوام الناس کو سچ بتاتے نہیں ہیں؟ آج ہم اس بات کا دوبارہ سے انکشاف کریں گے، آج ہم اس بات کا دوبارہ انشاءاللہ اس بات کو وضاحت کریں گے اس بات کی کہ عوام الناس کس چیز میں دوسرے لوگوں کو مولوی حضرات جو ہیں عوام الناس کو دھوکہ دیتے ہیں۔ تو سب سے پہلی اس میں جو میں نے اس میں اعتراض لکھا ہے وہ یہی لکھا ہے کہ پہلا اعتراض جو مولوی حضرات کرتے ہیں، جو ان کی کتابوں میں پایا جاتا ہے، وہ یہی اعتراض کرتا ہے کہ مرزا صاحب نے اپنی کتاب آئینہ کمالات اسلام جو کہ روحانی غذائیں جلد 5 میں ہے، اس کتاب میں مرزا صاحب نے اپنے نام ماننے والوں کو ذریت البغایا، اور ترجمہ وہ کرتے ہیں کہ کنجریوں کی اولاد نعوذ باللہ من ذالک کہا ہے۔ تو یہ خود سے ہی ترجمہ کرتے ہیں، جبکہ میں آپ کو اصل کتاب سے یہ حوالہ دکھاتا ہوں۔ یہ آپ کے سامنے اصل کتاب یہ میں نکال لیا، روحانی غذائیں جلد 5 آئینہ کمالات اسلام کتاب ہے، اور اس کا صفحہ نمبر 547 اور یہ صفحہ نمبر 548۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس تحریر کی کسی بھی جگہ پہ تشریح ترجمہ ہی نہیں کیا۔ یہ تحریر جو آپ کے سامنے ہے، جو آپ دیکھ رہے ہیں، تل کا کتب ینظر الیہ کل مسلم، یہ آپ لکھا ہوا پڑھ رہے ہیں، یہاں سے جدھر میرے یہ کرسر آئیے، یہ یہاں سے لے کے یہ یہاں الا ذریۃ البغایا، یہاں تک کہ یہ جو تحریر پیش کرتے ہیں یہاں تک حضرت مسیح السلام نے اس کا ترجمہ نہیں کیا، بلکہ اس پوری تحریر کا پوری عربی جو حضرت مسیح السلام نے آئینہ کمالات اسلام کی جو عربی ہے، اس عربی کا مسیح علیہ السلام نے ترجمہ ہی نہیں کیا۔ یہ مولوی اپنے آپ کو ہی اور دوسرے لوگوں کو جان بوجھ کے گالیاں نکلوانے کے لیے کہتے ہیں کہ یہ سخت الفاظ جو ہیں یہ حضور نے مرزا صاحب نے ہمارے متعلق استعمال کیے ہیں، جبکہ حضرت مسیح علیہ السلام نے یہاں پر اس طرح کے الفاظ مخالفین سے مراد یعنی کہ کسی بھی ایسے ہر مسلمان کو نہیں کہا، بلکہ اور یہ دوسرے نمبر پہ یہاں پہ ذریۃ البغایا کو جو معنی بیان کرتے ہیں کہ ذریۃ البغایا کا معنی کنجری کی اولاد ہے، یہاں پر تو حضور نے معنی نہیں بیان کیا، تو یہ کنجری کی اولاد پتہ نہیں کہاں سے لے لیتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی دیگر کتب میں کئی جگہ پہ بغیون کا مطلب گندی نسل بھی لکھا ہوا ہے، بدکار نسل بھی لکھا ہوا ہے، لیکن اگر ایک معنی ایک جگہ پہ بیان ہوا ہو تو اس سے یہ قطعی مراد نہیں ہے کہ وہی معنی دوسری جگہ پہ بیان ہوگا۔ اس کی مثال آپ کو قرآن پاک سے بھی مل جائے گی، جس طرح قرآن پاک میں ایک لفظ کا ایک معنی ایک جگہ پہ بیان ہوا ہوتا ہے، وہی لفظ اگر دوسری جگہ استعمال ہوگا تو اس کا معنی چینج ہو سکتا ہے سیاق و سباق کے حوالے سے۔ تو اب جس طرح ایک ہی آیت ہے فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ کہ اپنے نفوس کو قتل کر دو، اس میں لفظ قتل کا مستعمل ہے۔ اب اسی طرح کی ایک اور آیت ہے لا تقتلوا انفسکم، اب اس میں لفظ قتل مراد ہے کہ اپنے نفوس کو قتل مت کرو۔ اب ایک جگہ پہ قتل کا معنی ہو رہا ہے، دوسری جگہ پہ قتل کا معنی ہو رہا ہے۔ تو یہ مولوی حضرات یہ کہتے ہیں کہ چونکہ باغیون کا معنی مرزا صاحب نے ایک جگہ پہ بدکار نسل لکھا ہوا ہے، تو اس لیے پھر مرزا صاحب کی تحریر میں جس جگہ پہ باغیون کا لفظ آئے گا وہاں پر معنی بدکار نسل کریں گے۔ تو میں اس بات کی وضاحت کرنے کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتاب سے اس بات کا ثبوت دیتا ہوں کہ کیا حضرت مسیح السلام نے اپنی کتابوں میں ہر جگہ پہ باغیون کا مطلب ہے بدکار نسل لکھا ہے، کنجری کی اولاد لکھا ہے، یعنی کہ یہ جو سخت لفظ استعمال کرتے ہیں ہمارے مخالفین، کیا اپنی کتابوں میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ہر جگہ پر یہی معنی بیان کیا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں ملفوظات جلد 5 صفحہ 155 میں ہم اس تحریر کو دیکھتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس جگہ پہ کیا معنی بیان کیا ہے۔ اس شعر میں ابن بغائی لکھا ہے، اب اس لفظ کا ترجمہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے خود کیا، نیچے لکھا ہوا ہے اے سرکش انسان،
اب یہاں پر یہ معنی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے خود لکھا ہوا ہے، یہی معنی بیان کیا ہوا ہے۔ آپ یہ دیکھیں، یہ ملفوظات جلد پنجم ہے، اس کا صفحہ نمبر 155 ہے۔ اب اس صفحہ نمبر 155 میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے خود اس کا معنی یہ کر دیا کہ سرکش انسان، یعنی سیاق و سباق سے معنی چینج ہو جایا کرتا ہے، اور اسی طرح اس جگہ پہ جو معنی یہ ضروریت البقایا کا معنی بیان کرتے ہیں کہ کنجرنگ کی اولاد نعوذ باللہ من ذالک، یہ اپنے طرف سے صرف عوام الناس کو گمراہ کرنے کے لیے، عوام الناس کو جماعت احمدیہ سے متنفر کرنے کے لیے صرف اور صرف جان کے سر کا معنی بیان کرتے ہیں کہ دیکھیں مرزا صاحب نے جو ہمیں اتنی گندی گالی نکالی ہے، تو کس طرح ہم ان پر ایمان لائیں، یا کس طرح وہ نبی ہو سکتے ہیں، یا کس طرح وہ ایک شریف انسان بھی ہو سکتے ہیں۔ وہ اس طرح کے اعتراضات کرتے ہیں۔ پھر میں آپ کو قرآن پاک کی طرف بھی لے چلتا ہوں۔ قرآن پاک میں سورہ نمل کی آیت نمبر 91 میں بھی یہ لفظ باغیون کا استعمال ہوا ہے۔ اس آیت میں بھی باغیون میں بھی اس جو لفظ استعمال ہوا، اس کا معنی بھی بغاوت وہاں پہ لکھا ہوا ہے، بلکہ وہ معنی نہیں لکھا ہوا جو کہ مولوی حضرات بیان کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ اس کا معنی وہ ہر جگہ پہ وہی ہے۔ باغیون کا معنی بغاوت لکھا ہوا ہے، یعنی کہ جو ایک چیز سے انکار کر دے، جو ایک چیز کو تسلیم کیے بنا اس کا انکار کر دے، اس کو ایکسیپٹ ہی نہ کرے، اس کے متعلق بھی باغیون کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اب میں آپ کو لغت سے بھی دکھاتا ہوں کہ لغت میں باغیون کا مطلب کیا لکھا ہوا ہے۔ تاج العروس یہ لغت کی کتاب ہے، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں والبغیۃ فی الولدی، کہ اگر باغین کا لفظ کسی بچے کے لیے استعمال ہو نقیض الرشد ہی، تو اس میں جو ہدایت کی کمی پائی جائے گی، اس میں ہدایت کی بہت قلت ہوگی۔ یقال ہوا ابن البغیہ، تو اسے کہا جائے گا کہ یہ ابن بغیہ ہے۔ یہ اب یہ دیکھیں تاج العروس، یہ جو ہے تاج العروس آپ کے سامنے لغت کی ڈکشنری ہے، پڑھی لغت پڑھی آپ کے سامنے۔ لغت سے میں آپ کو سکین دکھا رہا ہوں، اوریجنل سکین ہے، اگر کسی کو شک ہو تو وہ تصدیق کر سکتا ہے، تسلی کر سکتا ہے۔ اب اس تاج العروس میں بھی باغیون کا مطلب ہے یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ ہدایت سے دور ہے، وہ ہدایت سے بے بہرا ہے، ہدایت کی قلت ہے۔ میں آپ کو ایک ہماری جماعت کے مفتی صاحب ہیں مبشر احمد قانون صاحب، ان کی ویڈیو کی طرف لے کر چلتا ہوں کہ جنہوں نے یہ بات بیان کی ہے کہ اس ضروریت البغایا سے کیا مراد ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ فکرہ اردو زبان میں نہیں ہے۔ حضرت بانی جماعت احمدیہ علیہ السلام کی کتاب ہے آئینہ کمالات اسلام، جو عربی زبان میں تحریر ہوئی، تو اس عربی زبان کے اس جملے کا مخالفین لوگوں کو مشتعل کرنے کے لیے جان بوجھ کر یہ ترجمہ کرتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ اگر کسی لفظ کے کسی زبان میں کئی تراجم ممکن ہوں تو عقل اور شرافت کس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ایسا ترجمہ کیا جائے جس پہ اعتراف وارد نہ ہو، جو عقل کے مطابق ہو، شرافت کے مطابق ہو۔ حضرت بانی جماعت احمدیہ اسی کتاب میں ملکہ برطانیہ کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ اے ملکہ برطانیہ، اس ہندوستان میں ہندو بھی آباد ہے، سکھ بھی آباد ہے، عیسائی بھی آباد ہیں، مسلمان بھی آباد ہیں، اور مسلمانوں کے ساتھ خصوصی شفقت و سلوک کر، ایک طرف یہ کہیں کہ اس کے ساتھ خصوصی شفقت و سلوک کر، اور ساتھ ہی کہیں کہ یہ نعوذ باللہ کنجریوں کی اولاد ہیں، دونوں باتوں کا آپس میں جوڑ نہیں ہے۔ پھر اسی کتاب کے بعد اسی کتاب میں ایک صفحے کا اشتہار ہے، وہ اردو زبان میں، اس میں آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو مسلمان ہیں یہ بڑے نیک لوگ ہیں، یہ مسلمانوں کی آثار باقیہ ہیں، ان کو اپنے بھائی قرار دیتے ہیں۔ تو جو شخص یہ کہے کہ اے لوگوں مجھے قبول کرو، وہ ان لوگوں کو کنجری کی اولاد نہیں کہہ سکتا، عقل اس بات کا تقاضا کرتی ہے۔ پھر مطلب کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ عربی زبان کی ایک ڈکشنری ہے تاج العروس، کئی جلدوں میں ہے، اس میں لکھا ہے کہ بغایا کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں بغایا کا مطلب ہے مقدمۃ الجیش، جو لشکر ہوتا ہے، لشکر کے کئی حصے ہوتے ہیں، جو لشکر کی فرنٹ لائن ہے اس کو عربی زبان میں بغایا کہا جاتا ہے۔ ایک اور ڈکشنری ہے جو عموماً عربی دان گھرانوں میں متداول ہے، وہ مختصر ایک جلد میں ہے، اس کا نام ہے المنجز۔ اس میں لکھا ہے کہ بغایا کا کیا مطلب ہے۔ کہتے ہیں بغایا کا ایک مطلب یہ ہے الطلائع التی ترد قبل ورود الجیش، ایسے فوجی دستے جو کسی لشکر کے وہاں جانے سے پہلے پہنچتے ہیں۔ تو گویا ان دو ڈکشنریوں کے مطابق بغایا کا ایک ترجمہ کیا ہے؟ کسی فوج کا لیڈنگ پارٹ۔ تو ذریت عربی زبان میں اس کا ایک معنی تو اولاد ہے، دوسرے معنی ہے اس کے تابعین، اس کے ہم خیال۔ مثلا قرآن پاک فرماتا ہے ہم نے فرعون کی اولاد کو سمندر میں غرق کر دیا، حالانکہ غرق تو اس کے فوجی اس کے تابع تھے، اس کی اولاد تو گھر میں بیٹھی تھی۔
تو اس کا مطلب یہ ہے، وہاں مضمون یہ بیان ہو رہا ہے آئینہ کمالات اسلام میں کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا اور جوانی کی حدود میں داخل ہوا تو میں نے اپنا مشغلہ یہ اختیار کیا کہ میں دن رات اسلام کے منکرین کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں، اور میں نے برہموں کو، ہندوؤں کو، عیسائیوں کو، آریوں کو دعوت اسلام قبول کرنے کی دعوت دی، اور میں نے یہ کتابیں لکھی۔ فرماتے ہیں میری ان کتابوں کو جو میں نے لکھی ہیں اسلام کی سچائی ثابت کرنے کے لیے، فرمایا کل مسلم یقبلونی، ہر مسلمان میری اس دعوت اسلام کو قبول کرتا ہے، وہ اپنے دعوی مسیح موعود کا تذکرہ ہی نہیں ہو رہا۔ فرمایا وَيُصَدِّقُ دعوتی، اور میں نے جو منکرین اسلام کو قبول اسلام کی دعوت دی اپنی کتابوں میں، وہ میری اس دعوت کی تصدیق کرتا ہے۔ چنانچہ اس کا عملی حصہ یہ ہے کہ جب حضور نے براہین احمدیہ لکھی تو اس زمانے کے علماء نے اس پہ تبصرے کیے کہ جناب 1400 سال میں اس قسم کی خدمت اسلام کے لیے کتاب لکھی نہیں گئی۔ یہ تھا آپ نے کتاب لکھی ہندوؤں کے اعتراضات کے جواب میں، سرما چشمے آریہ، مسلم بک ڈیپو لاہور نے اپنے خارج اس کا ایڈیشن شائع کیا۔ فرماتے اللہ ذریت البغایا، سوائے ایسے افراد کے جو لیڈروں کے زیر اثر تابع ہیں، وہ خاص سیاسی لیڈروں کے تابع ہوں، خاص مذہبی لیڈروں کے تابع ہوں، وہ میری خدمت اسلام کی قدر نہیں کرتے۔ تو وہاں پہ یہ مضمون بیان ہو رہی ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ اب ہم حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کی یہ جو دوسرا اعتراض مولوی حضرات کرتے ہیں کہ مرزا صاحب نے اپنی کتاب نور الحق حصہ اول میں 1000 بار مسلمانوں پر منجلک، جو کہ یہ بھی سراسر الزام ہے۔ اس کا آپ خود ہی پس منظر دیکھ لیجئے گا، اس کا آپ خود ہی سیاق سباق دیکھ لیجئے گا کہ یہ کیا بات بیان کی جا رہی ہے۔ یہ انہوں نے جو حوالہ کوڈ کیا، یہ حوالہ روحانی حسین جلد نمبر 8 صفحہ 159 سے ہے۔ یہ دیکھ لیں آپ کے سامنے، یہ پیج ایک آیا، یہ پیج آیا یہ 159، اور یہ اس سے پہلے، اور یہ اصل میں وہ تحریر ہے کہ جس تحریر کے بعد حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے لعنت جو ہے وہ 1000 دفعہ لکھی ہے۔ اب اس تحریر کو آپ بخوبی پڑھ سکتے ہیں، اس تحریر کو آپ بخوبی پڑھ سکتے ہیں۔ اس میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بڑی واضح طور پہ بیان فرمایا کہ یہ جو لفظ ہے لعنت کے استعمال 1000 دفعہ کیے گئے ہیں، یہ کس کے متعلق کیے گئے ہیں آپ یہ خود دیکھ لیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے دراصل عیسائیوں کے متعلق یہ لفظ استعمال کیے تھے، جو یہ اعتراض کرتے تھے کہ نعوذ باللہ من ذالک قرآن پاک جو ہے، قرآن پاک میں غلطی ہیں، قرآن پاک جو ہے وہ صحیح عربی نہیں ہے، قرآن پاک میں غلطیاں بھی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی طرف سے نبی نہیں ہیں، اور قرآن پاک کے صرف و نحو میں بھی غلطیاں، اس طرح کے اعتراضات کیے تھے۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے عیسائیوں کو چیلنج دیا تھا کہ وہ جو کتاب یہ نور الحق حصہ وہ لکھ رہے ہیں اور حصہ دوم لکھ رہے ہیں، وہ اس کتاب کا جواب عربی میں دے دیں، اور عربی میں دے دیں تو ان کی بات درست ہے اور وہ ان کی بات درست ہو جائے گی۔ لیکن اس کے باوجود وہ عربی کی طرف نہیں آئے، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ان کے متعلق یہ لکھا ہے کہ جو اس طرف نہ آئے اور توہین اور تحقیر کو نہ چھوڑے تو بس اللہ تعالیٰ کی ان لوگوں پر 1000 بار نعمت ہے، پس چاہیے کہ تمام کو آمین کہ آپ یہ خود صفحہ نمبر دیکھ سکتے ہیں، صفحہ 58 کی تحریر ہے، روحانی خزان جلد نمبر 8 صفحہ 158۔ اس جگہ پہ بالکل بھی مسلمانوں کے متعلق، یعنی کہ جو یہ مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں، ان مسلمانوں کے متعلق یہ لعنت کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا، بلکہ یہ ان لوگوں کے متعلق استعمال کیا گیا جو قرآن پاک پر اعتراض کرتے ہیں، قرآن پاک کی عربی دانی پر اعتراض کرتے ہیں، قرآن پاک کے صرف و نحو پر اعتراض کرتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرتے ہیں۔ ان لوگوں کے متعلق یہ کہا گیا ہے اگر تو واقعی مولوی حضرات، اگر تو واقعی دوسرے جو نام نہاد مسلمان ہیں، اگر تو واقعی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے متعلق گستاخی کرتے ہیں، اگر تو واقعی قرآن پاک کے متعلق وہ گستاخی کرتے ہیں، قرآن پاک کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن پاک کی جو عربی ہے یہ ناقص ہے، تو پھر یہ لفظ ان کے متعلق بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ہی استعمال کیے ہیں۔ اب آپ خود ہی فیصلہ فرما لیجئے گے کہ یہ لفظ کس کے متعلق استعمال کیے گئے ہیں۔ اب ہم بڑھتے ہیں اپنے تیسرے سوال کی طرف۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تاریخ پر تیسرا اعتراض یہ کرتے ہیں کہ مرزا صاحب نے اپنی کتاب انوار الاسلام میں مسلمانوں کو ولد الحرام کہا ہے۔ اب یہ دیکھیں، یہ ان کی ایسی باتیں ہوتی ہیں جو شارٹ کٹس میں یہ لکھ دیتے ہیں کہ جو عوام الناس، جو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو تحقیق کرنے ہی نہیں چاہتے، وہ بس یہ کہتے ہیں کہ گزرتے ہوئے ہمیں جو چیز نظر آ گئی، گزرتے ہوئے ہم نے جو چیز پڑھ لی، بس وہی ہمارا ایمان ہے، وہی ہمارا اعتقاد ہے، مولوی نے ہمیں بتا دیا، بس ہمیں اسی چیز پر آمین کہنا ہے، اس کے آگے پیچھے کچھ بھی نہیں پڑھنا۔ تو اس بات پر یہ اتنی عجیب سی تحریر یہ لکھ دیتے ہیں کہ جو جاہل قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جو پڑھنا بالکل بھی نہیں چاہتے،
وہ اس چیز پر اندھا دھند یقین کرنے کے بعد کہہ دیتے ہیں کہ جناب جی دیکھیں یہ مرزا صاحب تو مسلمانوں کے مطلب تو یہ کہہ رہے ہیں، تو مرزا صاحب تو نبی ہو ہی نہیں سکتے۔ تو عوام الناس کو گمراہ کرنے کے جو یہ ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں، ان میں سر فہرست اس طرح کی تحریرات ہیں کہ جو یہ تروڑ مروڑ کر پیش کرتے ہیں عوام الناس کو گمراہ کرنے کے لیے۔ اب ہم چلتے ہیں روحانی کی جلد نمبر 9 صفحہ 31 کی طرف، جس میں یہ تحریر لکھی گئی ہے، تو دیکھتے ہیں کہ اس میں اصل بات کیا بیان کی گئی ہے، جس کے متعلق یہ مولوی نے یہ لکھا ہے کہ مرزا صاحب نے مسلمانوں کے اس طرح کے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ اب ہم جلد 9 صفحہ نمبر 31 پہ چلتے ہیں۔ انوار الاسلام جاوے گا کہ اس کو ولد الحرام بننے کا شوق ہے اور حلال زادہ نہیں۔ اب اس کا سیاق و سباق کیا ہے، میں آپ کو اس کی طرف لے کر چلتا ہوں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ڈپٹی عبداللہ آتھم کے ساتھ مناظرہ کیا تھا۔ تو اس مناظرے کے وقت ڈپٹی عبداللہ آتھم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے متعلق اس قدر نازیبا الفاظ استعمال کیے تھے کہ نبی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو کہا تھا کہ تم اگر اس لفظ سے رجوع نہیں کرو گے تو 15 ماہ کے اندر حاویہ میں گر جاؤ گے۔ جب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ پیشگوئی کر دی کہ اگر تم اس لفظ سے رجوع نہیں کرو گے تو تم حاویہ میں لازماً گرو گے، اب اس 15 مہینے کے عرصے کے دوران اس ڈپٹی عبداللہ آتھم نے اسلام کے خلاف کوئی بات نہیں بیان کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف کوئی بات نہیں بیان کی، قرآن پاک کے خلاف کوئی بات بیان نہیں کی۔ تو جب یہ کوئی بھی اس طرح کی باتیں بیان نہیں کی تو وہ تھی رجوع الی الحق، یعنی اگر عبداللہ آتھم اس لفظ سے رجوع نہیں کرے گا تو 15 ماہ کے اندر حاویہ میں گر جائے گا۔ تو عبداللہ آتھم نے اس چیز سے رجوع کر لیا، یعنی اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو لفظ استعمال کیے تھے اس لفظ سے اس نے توبہ کر لی، اور جب اس نے توبہ کی تو اس کے گواہان بھی موجود تھے جنہوں نے اس کو توبہ کرتے ہوئے دیکھا۔ اس نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ میں آپ کو وہ تحریر کی طرف بھی لے چلوں گا جس تحریر میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کا ذکر کیا ہے۔ تو جب عبداللہ آتھم نے اس چیز کا خود اقرار کیا، اس نے خود اپنے لفظ سے خود اپنے جو لفظ اس نے بیان کیے تھے خود ہی اسے اس نے رجوع کر لیا، تو پیشگوئی پوری ہوگی، کیونکہ یہ تھا کہ اگر وہ رجوع نہیں کرے گا تو وہ حاویہ میں گرے گا۔ تو اس نے رجوع کر لیا تو وہ حاویہ میں نہیں گرا، اس کی حضرت مسیح السلام کی پیشگوئی بالکل پوری ہو گئی۔ اور جب پیشگوئی پوری ہوگی تو عوام الناس نے، مولویوں نے، نام نہاد علماء نے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، انہوں نے یہ شور مچانا شروع کر دیا کہ عبداللہ آتھم جیت گیا، مرزا صاحب ہار گئے ہیں، جبکہ ان نام نہاد علماء کو اس بات کا بھی نہیں پتہ تھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام جو اس وقت مناظرہ کر رہے تھے، اس وقت جو انہوں نے پیشگوئی فرمائی تھی وہ اپنی ذات کے متعلق نہیں تھی، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے متعلق تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے متعلق تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے متعلق تھی، کہ عبداللہ آتھم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کے خلاف لفظ استعمال کیا تھا، اس نے بدزبانی کی تھی۔ تو اس بدزبانی کو روکنے کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے پیشگوئی فرمائی تھی۔ تو جب پیشگوئی پورے الفاظ سے پوری ہوئی، اس نے اپنا زور دکھایا، عبداللہ آتھم پیچھے ہٹ گیا، اس نے توبہ کر لی۔ تو اس توبہ کرنے کے بعد اس نے اسلام کے خلاف کوئی بات نہیں بولی۔ تو جب اس نے بات نہیں بولی تو رجوع الی الحق ہونے کی صورت میں وہ 15 مہینے کے اندر حاویہ میں نہیں گرا۔ تو جب وہ 15 مہینے کے اندر حاویہ میں نہیں گرا تو نام نہاد علماء نے شور میں جانا شروع کر دیا کہ عبداللہ آتھم جو ہے اس نے رجوع کیا نہیں تھا، تو پیشگوئی جو ہے وہ جھوٹی ہوگی۔ یعنی مولوی حضرات یہ کہنا چاہتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عبداللہ آتھم نے جو لفظ گالی نکالی ہے اسے رجوع کیے نہیں، یعنی وہ مولوی حضرات جو تھے وہ یہ کہتے تھے کہ نہیں اس نے گالی نکالی اور وہ رجوع نہیں کر رہا، وہ تو قائم ہے اس پہ۔ یہ ان لوگوں کا ایمان تھا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اس طرح کے الفاظ سننے کو بڑا پسند کرتے تھے۔ اب عبداللہ آتھم کہہ رہا ہے کہ میں نے اس طرح کے الفاظ نہیں بولے، اور اگر بولے تو میں اپنے کانوں کو ہاتھ لگا کے معافی مانگتا ہوں، اور اس نے اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور وہ تھر تھرا رہا تھا اور اس نے معافی مانگی۔ تو مولوی حضرات کہتے ہیں کہ نہیں جناب اس نے معافی نہیں مانگی، وہ تو اپنے لفظوں پر قائم دائم تھا اور پیشگوئی جھوٹی نکل آئی۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلب جو تم نے سخت الفاظ استعمال کیے ہیں اس سے رجوع کرو، اگر تم رجوع نہیں کرو گے تو 15 ماہ کے اندر حاویہ میں گر جاؤ گے۔ اور ایک شخص کہتا ہے کہ، اور وہی شخص ہے جس نے یہ الفاظ استعمال کیے تھے یعنی بدزبانی کی تھی، وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے آج جناب کی شان میں کوئی گستاخی نہیں کی، اور اس نے کانوں کو ہاتھ لگایا، لیکن مولوی کہتے ہیں جناب نے کانوں کو ہاتھ نہیں لگایا، کوئی معافی نہیں مانگی، جناب وہ اپنے لفظوں پر قائم ہے، تو مرزا صاحب جہاں وہ جھوٹے ثابت ہو گئے ہیں۔ جبکہ پیشگوئی تو تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں۔ ان لوگوں کو اتنا بھی نہیں پتا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں جو پیشگوئی کی گئی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے جو پیشگوئی کی گئی ہے، اب یہ دوسرے شخص جس نے پیشگوئی کی تھی، اب اس شخص کی مخالفت میں ان لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی مخالفت کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بھی گستاخیاں کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بھی انہوں نے ایک شک کی نگاہ سے دیکھا، نعوذ باللہ من ذالک کی۔ ان لوگوں کو اس وقت شک تھا کہ عیسائی جو تھے، عیسائی غالب آ گئے ہیں، عیسائی جیت گیا، عیسائی، اس لیے وہ نہیں مرا۔
حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی روحانی خزائن جلد 19 میں بھی اس بات کی وضاحت کی ہے. میں آپ کو جلد 19 کی طرف لے چلتا ہوں. روحانی خزائن جلد 19 میں یہ بات بیان کی گئی ہے، اور اس کے بعد یہی مضمون روحانی خزائن جلد 20 صفحہ 42 پر بھی ہے کہ تم نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دجال کہا تھا، سو تم اگر اس لفظ سے رجوع نہیں کرو گے تو 15 مہینے میں ہلاک کیا جاؤ گے. سو آتم نے، یہ دیکھیں، آتم نے اسی مجلس میں رجوع کیا اور کہا معاذ اللہ، میں نے جناب کی شان میں ایسا کوئی نہیں کہا، ایسا لفظ کوئی نہیں کہا، اور دونوں ہاتھ اٹھائے اور زبان منہ سے نکالی اور لرزتے ہوئے زبان سے انکار کیا، جس کے نہ صرف مسلمان گواہ بلکہ 40 سے زیادہ عیسائی بھی گواہ ہوں گے. پس کیا یہ رجوع نہ تھا؟ اور کیا اس کا ڈرنا اور میعاد پیش گوئی میں اس بحث کو بکلی ترک کر دینا جو ہمیشہ میرے ساتھ کرتا تھا، اور نہیں شیخ غلام حسن صاحب مرحوم رئیس اعظم امرتسر کے ساتھ بھی، اور میاں غلام نبی صاحب برادر میاں اسد اللہ صاحب مرحوم وکیل امرتسر کے ساتھ بھی کیا کرتا تھا. اب یہاں پہ حضور نے خود بات بیان فرما دی ہے کہ جس لفظ کو وہ اعلان کیا کرتا تھا، جس لفظ کو وہ کہا کرتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق وہ بے ادبی کیا کرتا تھا، جب اس کے متعلق پیشگوئی کی گئی تو اس نے اسی مجلس میں اپنے دونوں ہاتھ کانوں کو لگائے اور اس نے توبہ کر لی، اور اس نے کہا کہ میں نے اس طرح کا لفظ جناب کی شان میں بالکل بھی نہیں بولا. اور یہی مضمون حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جلد 20 صفحہ 42 پر بھی بیان فرمایا ہے. تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اس پیشگوئی پر بات کرنا، اس کے متعلق پیشگوئی کرنا، وہ صرف اور صرف اس نظریے پر تھا، صرف اور صرف حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ثابت کرنا تھا، صرف اور صرف حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو عیسائیوں پر اتمام حجت کے طور پر یہ بات بیان کرنی تھی. لیکن نام نہاد علماء نے، نام نہاد مسلمان نے اس چیز کو بھی شک کی نگاہ سے دیکھا، اور انہوں نے اسلام کا ساتھ دینے کے بجائے عیسائیت کا ساتھ دیا. اور اس لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ بات بیان فرمائی کہ جو ہماری فتح کا قائل نہیں ہے، یعنی جو اسلام کی فتح کا قائل نہیں ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی فتح کا قائل نہیں ہے، تو اس کو صاف ظاہر ہے کہ ولد الحرام بننے کا شوق ہے، وہ حلال زیادہ نہیں ہے. کیونکہ جو مسلمان ہوگا وہ کبھی بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے خلاف نہیں جائے گا، وہ کبھی بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے خلاف نہیں جائے گا، بلکہ وہ ہمیشہ اسلام کا ساتھ دے گا، عیسائیت کا ساتھ کبھی بھی نہیں دے گا. جبکہ علماء نے، اس وقت کے جو علماء نام نہاد علماء تھے، انہوں نے عیسائیت کا ساتھ دیا اور اسلام کا ساتھ بکلی ترک کر دیا. اب ہم بڑھتے ہیں. مرزا صاحب نے اپنی کتاب نجم الہدیٰ میں مسلمانوں کو کہا دشمن ہمارے بیابانوں کے خنزیر ہو گئے ہیں اور ان کی عورتیں کتیوں سے بڑھ گئی ہیں. اب یہ روحانی خزائن جلد 14 کی تحریر ہے. اب میں آپ کو اس کی طرف لے کر چلتا ہوں. خنزیر ہو گئے ہیں اور ان کی عورتیں کتیوں سے بڑھ گئی ہیں. اب اس تحریر کو کاٹ کر، صرف انہی الفاظ کو کاٹ کر اپنے پمفلٹ میں چھاپ دینا کہ مرزا صاحب نے نعوذ باللہ من ذالک مسلمانوں کے متعلق یہ بات بیان کی ہے، مرزا صاحب نے مسلمانوں کی عورتوں کے متعلق یہ بات کی ہے، تو مرزا صاحب نے مسلمان لڑکوں کے، مردوں کے، بوڑھوں کے، بچوں کے، ساروں کے متعلق یہ بات بیان کی ہے کہ وہ نعوذ باللہ بیابانوں کے خنزیر ہو گئے ہیں. تو مرزا صاحب جو تھے وہ اس طرح کی زبان استعمال کیا کرتے تھے. مسلمانوں کے متعلق بھی ان کا یہ جو لو فار آل ہیٹر فار نن کے جو نعرہ لگاتے ہیں، یہ بالکل بے بنیاد ہے، یہ جھوٹ ہے. اس کے پیچھے جو اور کہانی ہے وہ یہ پیش کرتے نہیں ہیں. اب حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اسی کتاب میں یہ بات بیان کی ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں صفحہ نمبر 54 پر یہ بات موجود ہے. انہوں نے گالیاں دیں اور میں نہیں جانتا کیوں دیں. اب یہ دیکھیں، وہ یہ بات لکھ رہے ہیں کہ انہوں نے گالیاں دی اور میں نہیں جانتا کہ کیوں دیں. اب میں اس بات کی وضاحت کر دیتا ہوں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ بات لکھی ہے کہ ہمارے دشمن بیابانوں کے خنزیر ہو گئے ہیں، یہ کن کے مطلب لکھی ہے. میں آپ کو صفحہ نمبر 64 پر لے کر چلتا ہوں، 64 پر. اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ لفظ کس کے متعلق استعمال کیے ہیں. یہ لکھا ہوا ہے، اور پادریوں نے ہمارے دین کی نسبت کوئی دقیقہ تان کا اٹھا نہیں رکھا اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیں اور بہتان لگائے اور دشمنی کی، اور تم دیکھتے ہو. اچھا، حضرت مسیح علیہ السلام نے اس کتاب نجم الہدیٰ میں 5-7 دفعہ یہ بات بیان کی ہے کہ جو عیسائی حضرات ہیں، جو عیسائی لوگ ہیں، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں نکالی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف زبان درازی کی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کے متعلق انہوں نے بدزبانی کی ہے. تو ان کو یہ بات بیان کی گئی، یعنی عیسائیوں کو یہ بات بیان کی گئی، اور صرف انہی عیسائیوں کو جنہوں نے یہ بدزبانی کی ہے کہ دشمن ہمارے بیابانوں کی خنزیر ہو گئے ہیں اور ان کی عورتیں کتیوں سے بڑھ گئی ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسی کتاب کے صفحہ نمبر 70، اسی کتاب کے صفحہ نمبر 88، اسی کتاب کے صفحہ نمبر 101، اسی کتاب کے صفحہ نمبر 128 پر یہ تحریر موجود ہے کہ انہوں نے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دی،
انہوں نے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سخت الفاظ استعمال کیے اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق گستاخیاں کی، جس کی وجہ سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ بات بیان فرمائی کہ دشمن ہمارے بیابانوں کے خنزیر ہو گئے، ان کی عورتیں کتیوں سے بڑھ گئی ہیں۔ تو میں جب یہ کسی کو یہی جواب دے رہا تھا تو اس شخص نے یہ اعتراض کیا تھا، اور اس شخص نے بلکہ عیسائیت کی وکالت کرتے ہوئے یہ بات بیان کی تھی، یعنی اس کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی کہ عیسائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دے رہے ہیں، نعوذ باللہ، بلکہ وہ تو اس کو یہ ایک فکر پڑ گئی تھی کہ مرزا صاحب نے عیسائی عورتوں کو بھی کتیاں کہہ دیا، جبکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی کتاب آئینہ کمالات اسلام میں یہ بات بیان فرمائی کہ ان کی عورتیں کتیوں سے بڑھ کر کس طرح ہیں، وہ اس طرح کہ جس طرح ایک کتیا میں خسرت ہوتی ہے، بری خسرت ہوتی ہے، گندی خسرت ہوتی ہے کہ وہ سرعام سڑکوں پر اس طرح کی مطلب بدفعلی اور بدکاریاں کرتی ہے، تو عیسائی عورتوں کی لندن میں اور دوسرے تیسری جگہوں پہ اس طرح کی خسرت ہو چکی تھی کہ ان کی عورتیں بھی کتیوں سے بڑھ گئی تھی کہ ان کو بھی اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اور انہوں نے اسی کتاب میں یہ بات لکھی کہ اب لندن میں سالانہ تقریباً کئی لاکھ بچے پیدا ہوتے ہیں جو صرف اور صرف ناجائز طریقے سے پیدا کیے جاتے ہیں۔ تو اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ بات بیان کی تھی کہ وہ کس زبان سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے متعلق گستاخی کرتے ہیں، کس زبان سے زوجات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق گستاخی کرتے ہیں، جبکہ ان کی اپنی قوم کا یہ حال ہے، ان کی اپنی عورتوں کا یہ حال ہے، ان کے اپنے لوگوں کا یہ حال ہے۔ اب میں اس بات کی بھی وضاحت کر دیتا ہوں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کچھ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ عیسائیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق گستاخی کی نہیں ہے، نہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں نکالی ہیں، نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کوئی اس طرح کے لفظ استعمال کیے ہیں جس پر کوئی اعتراض کیا جائے یا جس سے کوئی سخت زبانی استعمال کی جائے۔ یہ لوگوں کی صرف دین سے یہ لا علمی کا ثبوت ہے، ان لوگوں کی تاریخ سے لا علمی کا ثبوت ہے۔ میں آپ کے سامنے وہ کچھ شواہد رکھتا ہوں جس کو آپ دیکھ کے خود حیران اور ہکے بکے رہ جائیں گے کہ عیسائیوں نے کس قدر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخیاں کی ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات میں گستاخیاں کی ہیں، قرآن پاک بھی گستاخیاں کی ہے، فرشتوں کا مطلب گستاخیاں کی ہے۔ نیچے دیکھیں ایک ٹائٹل لکھا ہوا ہے عیسائیوں کو گالیاں، عیسائیوں کی گالیاں۔ اب یہ آگے لکھے ہوئے ہیں ان کی گالیاں، ان کی کتابوں کے حوالے بھی دیے گئے ہیں کہ یہ فلاں کتاب میں انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اس طرح کی گستاخی کی ہے۔ اب یہ پڑھتے جائیں، ساری اس طرح کی اتنی گندی زبان استعمال کی کہ انہوں نے اسلام کے خلاف عیسائیوں نے اتنی گندی زبان استعمال کی ہے، اور اس گندی زبان کا جواب دیتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ان کے فردی مسیح جو ان کے بائبل کا یسوع ہے، جو خدائی دعویٰ کرتا ہے، اس کے متعلق انہوں نے ان کی حقیقت کھول کر رکھی ہے کہ آپ کی اپنی جو کتاب جس کو آپ مقدس کتاب کہتے ہیں، اس کتاب میں آپ کی اپنے یسوع کا یہ حال ہے کہ وہ بدکار عورتوں سے تیل ملوایا کرتا تھا، اور اس طرح کی باتیں بیان کی ہیں جو کہ اس طرح کی بائبل میں لکھی ہوئی بھی ہیں۔ یہ آپ چیک کر سکتے ہیں، یہ آگے ٹائٹلز آ رہے ہیں، یہ نام آ رہے ہیں کہ کس بندے نے کون سی کتاب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ روحانی خزائن جیل 13 صفحہ نمبر 122 سے 150 تک یہ پوری انہوں نے ثبوت حضرت مسیح علیہ السلام نے دیے ہوئے ہیں کہ انہوں نے کس طرح اسلام پر حملے کیے ہیں۔ اب یہ دیکھ لیں کہ دشمن ہمارے بیابانوں کے خنزیر، ان کی عورتیں کتیوں سے بڑھ گئی ہیں۔ اب آپ خود دیکھ لیں کہ یہ کس کو کہا گیا ہے، یہ عیسائیوں کو کہا گیا ہے، اور صرف اس لیے کہا گیا ہے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے، اسلام کے خلاف زبانی کی ہے۔ اب اس وقت میں، اس دور میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام خدا کے شیر جو تھے وہ اٹھے تھے اور اسلام کے خلاف جو اٹھنے والے لوگ تھے ان کا مقابلہ کیا، اور الحمدللہ دلائل کی روح سے مقابلہ کیا، اور انہوں نے جو اسلام پر اعتراضات کیے، جو اسلام پر انہوں نے حملے کیے، اس کا کلمی طور پہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس طرح جواب دیا کہ ان کو ناکو چنن چبوا دیے۔ تلوار سے جہاد تو ختم ہو گیا، مطلب وقت گزر گیا تلوار سے جہاد کا، اب تو قلم کا زمانہ آ گیا ہے، کیونکہ مخالف قلم لے کے آ رہا ہے، تو مخالف جب قلم لے کے آ رہا ہے تو اس کی طرف تلوار لے کر بڑھنے نہیں ہے، بلکہ اس کی طرف بھی قلم لے کے بڑھنا ہے۔ تلوار کا مقابلہ تلوار کے ساتھ، قلم کا مقابلہ قلم کے ساتھ، مال کا مقابلہ مال کے ساتھ۔ یہ آپ چیک کر سکتے ہیں، اس میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے آخر میں میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے مخالفین کو حق بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات عوام الناس کے سامنے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں غرور تکبر سے بچائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔